پریم دیوی کا خاوند اننت پال کشمیر بھاگ گیا تھا۔ وہ شاید اس لیے واپس نہ آ رہا تھا کہ محمود غزنوی لاہور پر حملہ کر کے قابض ہو چکا ہوگا۔ رانی پریم دیوی کو یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کی سوکن کا بیٹا ترلوچن پال باپ کی گدی کا جانشین ہوگا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ رانی نے دیکھا اس کا سیناپتی راج گوپال آیا تھا۔ بیرا سے راج کمار کی کوئی خبر آئی؟ رانی پریم دیوی نے پوچھا۔ اس سے یہ ملیج مسلمان نہ جانے کیسے کیسے نیچ کام کرا رہے ہوں گے۔ اسے انہوں نے قید خانے میں ڈال رکھا ہوگا۔ اسے جانوروں جیسی خوراک دیتے ہوں گے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ روندہائی ہوئی آواز میں بولی، وہ میرے بیٹے کو قتل کر چکے ہوں گے۔ راج گوپال سر جھکائے کھڑا رہا۔ وہ شکست خوردہ سیناپتی تھا۔ بیرا کی لڑائی سے بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور لاہور پہنچا تھا۔ تم بولتے کیوں نہیں راج گوپال؟ رانی نے اسے غصے سے کہا۔ تم میرے بیٹے کو قید سے چھڑا نہیں سکتے؟ کیا تم اپنی فوج کے 100 آدمی ایک راج کمار کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری فوج میں راج دربار کی عزت پر قربان ہونے والے سپاہی نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کے بھیس میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں قید ہے؟ اس نے ذرا دبی زبان میں کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ مہاراج اننت پال کا نہیں تمہارا بیٹا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، راج گوپال نے کہا۔ میں سب کچھ سوچ چکا ہوں۔ میں نے راج کمار کو بحیرہ سے اغوا کر کے لانے کے لیے آدمی تیار کر لیے تھے، لیکن بہت بری خبر آئی ہے۔ کیا خبر آئی ہے؟ رانی پریم دیوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکھپال اب سکھپال نہیں رہا، راج گوپال نے کہا۔ وہ نواسا شاہ بن چکا ہے۔ کیا اسے زبردستی؟ ہاں رانی، راج گوپال نے کہا۔ اسے مسلمان بنا لیا گیا ہے اور محمود نے اسے یہ انعام دیا ہے کہ اسے بحیرہ کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ وہ لاہور کی گدی کا جانشین نہیں بن سکا، بحیرہ کا حاکم بن گیا ہے۔ وہ مر جاتا تو اچھا ہوتا، رانی نے آہ بھر کر کہا۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، وہ اپنا مذہب نہ چھوڑتا۔ کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنی مرضی سے اپنا مذہب چھوڑا ہے یا زبردستی اسے مسلمان بنایا گیا ہے؟ اگر اس پر زبردستی کی جاتی تو اسے بحیرہ کا امیر نہ بنا لیا جاتا، راج گوپال نے کہا۔ وہ نوجوان ہے، رانی پریم دیوی نے کہا۔ تم اسے قید میں چھوڑ کر خود بھاگ آئے تھے، کیا تم ساتھ نہیں تھیں؟ راج گوپال نے کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ دیکھا ہے۔ ہم پر دریا کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا اس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ رانی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں بحیرہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا خیال تھا کہ مسلمانوں کی آدھی فوج کٹ چکی ہے، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ہماری فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہے اور یہ پشاور سے بھاگی ہوئی فوج ہے۔ اس فوج کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارا راجہ بھگوڑا ہے، وہ ابھی تک اپنی راجدھانی میں واپس نہیں آیا۔ مجھے اس مہاراجہ کی رانی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے، رانی نے کہا۔ اگر وہ مر گیا تو میں چتا پر اپنے آپ کو نہیں جلاؤں گی، میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں، راج گوپال نے کہا۔ اگر مہاراج کے خاندان نے تمہیں زبردستی چتا پر چڑھایا تو میں تمہیں بچا کر اتنی دور لے جاؤں گا کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تم بھی اتنے بہادر نہیں رہے کہ میں تمہارے بھروسے کوئی بات کروں، رانی پریم دیوی نے آہ لی۔ تم نے میری محبت کی بھی پرواہ نہ کی۔ میں اپنے مہاراجہ خاوند کو تمہاری خاطر دھوکہ دے رہی ہوں۔ کیا راج دربار کا کوئی آدمی، خواہ وہ کتنے ہی اونچے رتبے کا ہو، ایک رانی کے کمرے میں اس طرح آ سکتا ہے جس طرح تم آتے ہو؟ سیناپتی کو ہم اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھا کرتے۔ کیا تم احسان جتا رہی ہو رانی؟ راج گوپال نے کہا۔ تم بھی بہت کچھ بھول رہی ہو۔ میں نے تمہاری محبت کی خاطر یہ خطرہ مول لیا تھا کہ بحیرہ پر جا حملہ کیا اور ذلیل و خوار ہوا۔ تمہارے حکم سے فوج کو شہر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ مہاراج آ گئے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں زندہ رہی تو تم بھی زندہ رہو گے، رانی نے کہا۔ مہاراج کو میں جواب دوں گی۔ تم راج کمار سکھپال کو بحیرہ سے نکالنے کی کوشش کرو۔ مجھے جس آدمی نے خبر دی ہے کہ سکھپال مسلمان ہو گیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، راج گوپال نے کہا۔
اسی لیے اسے بھیرا کا امیر بنایا گیا ہے۔ اسے اغوا کراؤ، رانی نے کہا۔ اسے یہاں تک لے آؤ۔ اس نے میرا دودھ پیا ہے، میرے دودھ میں ملاوٹ نہیں تھی۔ اسے ہندو ماں کا دودھ مسلمان نہیں رہنے دے گا۔ اسے لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مہاراج مجھے اور تمہیں شکست معاف کر دیں گے۔ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ راج کمار مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور ان کا مذہب قبول کر کے انہی کا ہو کے رہ جائے۔ اگر میری اور اپنی خیریت چاہتے ہو تو سکھپال کو بہلا پھسلا کر لاؤ یا اسے اغوا کر کے لاؤ۔ خود جاؤ، جان پر کھیل جانے والے فوجی تیار کرو۔ یہ کام کرنا ہے، وہ تمہارا خون ہے، وہ اس عورت کا بیٹا ہے جس نے تمہاری خاطر اپنے خاوند کو دھوکہ دیا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے میرے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ خاوند شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور بیٹا مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ میں پاپی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، اپنے راج کمار کو میں خود لاؤں گی، نہ لا سکی تو میں وہیں مر جاؤں گی۔ یہ میرا کام ہے، راج گوپال نے کہا۔ اتنا مت تڑپو، میں انتظام کرتا ہوں، میں اسے لے آؤں گا۔ بحیرہ میں ایک سالار کے گھر میں محمود غزنوی کی فوج اور شہری انتظامیہ کے 4-5 حکام بیٹھے تھے۔ ہم پر سلطان بڑی نازک ذمہ داری ڈال گئے ہیں، سالار نے کہا۔ میں نے لاہور کے جاسوسوں کے ساتھ رابطہ قائم کر لیا ہے۔ راجہ آنند پال ابھی تک لاہور میں نہیں آیا۔ وہ ہمارے ساتھ ٹکر لینے کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ سب سے زیادہ نازک ذمہ داری تو یہ ہے کہ سلطان ایک نو مسلم کو یہاں کا امیر مقرر کر گئے ہیں، نائب سالار نے کہا۔ کیا ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اگر آپ سانپ کی کینچلی بدل دیں تو وہ سانپ ہی رہے گا، اس کی فطرت نہیں بدلے گی، شہری انتظامیہ کے ایک حاکم نے کہا۔ آپ لوگ غزنی سے آئے ہیں، میں یہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ ہندو کو مسلمان بنا سکتے ہیں لیکن اسے مسلمانوں کا دوست نہیں بنا سکتے۔ بحیرہ میں کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن وہ عام اور بے ضرر لوگ ہیں، وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک راج کمار جس کے دادا کو آپ نے شکست دی اور اس نے خودکشی کر لی، اور جس کے باپ کو آپ نے شکست دی اور وہ ابھی تک روپوش ہے، اس راج کمار کے دل سے آپ انتقام کی آگ کس طرح سرد کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمود جیسے دانشمند سلطان نے کیا سوچ کر ایک ایسے نو مسلم کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا ہے۔ یہ نو مسلم اپنی عادتیں کس طرح بدل سکے گا؟ ایک اور نے کہا، یہ شراب کا عادی ہوگا، ان کے ہاں ہر رات ناچ گانے ہوتے ہیں اور نوجوان لڑکیاں ان کی خدمت میں موجود رہتی ہیں۔ کیا یہ اتنی جلدی مومن بن گیا ہوگا؟ ہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، سالار نے کہا۔ سلطان کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرو، لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ امیر گناہ گار یا غدار ثابت ہو تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دو، ایک اور حاکم نے کہا، اور اس کی جگہ اسے دو جو مذہبی اور معاشرتی لحاظ سے اس رتبے اور اس ذمہ داری کا اہل ہو۔ تو ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ امیر نواسا شاہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا، سالار نے کہا۔ اس کے حکم سے راجہ بھجی رائے کی فوج کے تمام ہندو جنگی قیدیوں کو باقاعدہ فوج میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے میری موجودگی میں سلطان محمود کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ہندو سپاہی کیسے ہیں؟ ایک شہری حاکم نے پوچھا۔ اچھے ہیں، سالار نے جواب دیا۔ ہمارے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اور اچھے ہو جائیں گے۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ کچھ فوج سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اگر آنند پال نے حملہ کر دیا تو ہماری فوج اتنی تھوڑی ہے کہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سلطان اجازت دے گئے ہیں کہ ہندوؤں کو فوج میں شامل کر لیا جائے اور ان کی تنخواہیں زیادہ مقرر کی جائیں اور انہیں مراعات بھی زیادہ دی جائیں۔ یہ محفل کسی نتیجے پر پہنچے بغیر برخاست ہو گئی۔ نواسا شاہ نے اپنی عادتیں بدل لی تھیں۔ اس نے کبھی شراب کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ مولوی سعید اللہ قاسمی اسے قرآن پڑھاتے اور معنی بھی سمجھاتے تھے۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو چکا تھا۔ ایک روز اس نے ان 5000 ہندوؤں کو ایک میدان میں لانے کا حکم دیا جو اس وقت تک سلطان محمود کی فوج کا اہم حصہ بن چکے تھے۔ میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے اور مسلمان ہو جائے۔ اس نے ہندوؤں کے دستوں سے خطاب کیا، مذہب تمہارا اپنا معاملہ ہے،
میں تمہیں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر کے جو سکون پایا ہے وہ مجھے ہندو مت میں نہیں ملا تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم لوگوں نے مسلمانوں سے کس طرح شکست کھائی ہے۔ تم کلا بند ہو کر نہ لڑ سکے اور تم کھلے میدان میں بھی نہ لڑ سکے، حالانکہ مسلمان بہت دور سے آئے تھے اور ان کے پاس نفری بھی کم تھی اور ساز و سامان بھی کم تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں یہاں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، مگر انہوں نے فتح حاصل کی۔ یہ ایمان کی قوت ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ قوت حاصل کر لی ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا مذہب بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا، یہ فیصلہ تم خود کرو گے۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا نمک کھا رہے ہو اس کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ میں نے تمہیں بہت بری غلامی سے بچایا ہے۔ تم جنگی قیدی بنے پھر غلام بنا لیے گئے۔ سلطان تمہیں غلاموں کی حیثیت سے غزنی لے جانا چاہتے تھے۔ بحیرہ سے ملتان تک کا سفر یاد کرو، جب تم گھوڑوں اور بیلوں کی طرح رسد گاڑیاں دھکیلتے اور گھسیٹتے تھے۔ تمہاری گردنوں میں لوہے کے کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کڑے کٹوا کر تمہیں مویشی سے انسان بنا دیا ہے۔ تم سپاہی ہو، جنگجو ہو۔ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تمہاری تلواریں تمہارے پاس ہوں۔ اپنی عزت کو قائم رکھنا تمہارا کام ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہو، کسی مسلمان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر تم سچے ہندو ہو تو سچے بن کر دکھانا۔ میرا باپ مہاراجا انند پال ہم پر حملہ کرے گا، تم دیکھنا کہ میں اپنے باپ کے خلاف کس طرح لڑوں گا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ کئی آوازیں سنائی دیں۔ ہم غداری نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں پر ثابت کریں گے کہ ہندو دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ نواسا شاہ کے حکم سے ہر ہندو فوجی کو چاندی کے 10-10 درم انعام دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سکھپال نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ شرط عائد کی تھی کہ بحیرہ کا مندر ہندوؤں کی عبادت کے لیے محفوظ رہنے دیا جائے، یا سلطان محمود نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے مندر کو نہیں چھیڑا تھا۔ اسے شاید اپنی فوج کی کمی کا احساس تھا، اس لیے اس نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کا احترام کیا تھا۔ بہرحال بحیرہ کا مندر محفوظ تھا۔ اس رات مندر میں 6 نبی پنڈت کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پنڈت انہیں کہہ رہا تھا، قتل کرنا آسان ہے، وہ کبھی کبھی شہر سے باہر بھی جایا کرتا ہے۔ ایک تیر کافی ہے، اگر قاتل پکڑا گیا تو ہم اسے ایک آدمی کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہم اسے قتل کرنے نہیں آئے۔ ایک اجنبی نے کہا، اسے اغوا کر کے لاہور لے جانا ہے۔ اس کی ماں اسے زندہ اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہے۔ میں بھی اسے زندہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں، پنڈت نے کہا، لیکن ہندو کے روپ میں۔ میں اسے نواسا شاہ سے پھر سکھپال بنانے کے لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ اس نے اپنی فوج کی ہی توہین نہیں کی، اپنے مذہب کو ناپاک کر دیا ہے۔ ہم نے ہزاروں مسلمانوں کو ہندو بنایا ہے۔ اگر ہندو راجے مہاراجے مسلمان ہونے لگے تو یہ مندر کھنڈر بن جائیں گے اور دیوی دیوتاؤں کا قہر ہم پر نازل ہوگا۔ آپ ہماری رہنمائی کریں، ایک اجنبی نے کہا۔ ہمیں بتائیں کہ سکھپال کب شہر سے باہر نکلے گا، یا اسے شہر سے باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ پیدا کرے۔ کیا آپ اسے کسی جال میں لا سکتے ہیں؟ پنڈت گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ہاں، میں ایک جال تیار کر سکتا ہوں۔ تم مندر میں ہی ٹھہرے رہو، یہاں تم پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ 1-2 دن انتظار کرو۔ میں حیران ہوں کہ اتنی جلدی اتنا پکا مسلمان کس طرح بن گیا ہے۔ کچے ذہن کا جوان آدمی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، مسلمانوں کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے محمود اسے یہاں کے ہندوؤں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا، ورنہ غزنی کا سلطان ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ کل جس نے اس سے لڑ کر ہتھیار ڈالے ہوں اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا ہو، اسے محمود اتنے بڑے علاقے کا حکمران بنا دے۔ اپنے مذہب اور مسلک کے لیے سکھپال کو یہاں سے غائب کرنا لازمی ہے، خواہ ہماری جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ ان 6 آدمیوں کو راج گوپال اور راجا انند پال کی رانی پریم دیوی نے سکھپال کے اغوا کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لاہور کی فوج کے چنے ہوئے بہادر اور ذہین آدمی تھے۔ رانی نے انہیں سونے کی صورت میں انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ کامیابی کی صورت میں انہیں 2 راتیں راج محل میں رکھا جائے گا، جہاں وہ ویسی ہی عیش و عشرت کریں گے جیسی مہاراجے کرتے ہیں۔
انعام کے لالچ کے علاوہ ان 6 آدمیوں میں مذہب کا جنون پیدا کیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہندو راجکمار کو مسلمانوں کے قبضے سے نہ چھڑا سکے تو دیوتاؤں کا قہر ان پر نازل ہو جائے گا۔ یہ 6 آدمی خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ درویشوں کے لباس میں بیرا میں داخل ہوئے اور رات کے اندھیرے میں مندر میں چلے گئے۔ انہوں نے پنڈت کو بتایا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ وہ نواسا شاہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے اٹھا لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پنڈت نے انہیں روک دیا تھا کیونکہ اس طریقے سے کامیابی کا کم اور مارے جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ پنڈت نواسا شاہ کو کسی پھندے میں لانے کی سوچ رہا تھا۔ 2-3 روز بعد پنڈت کو پتا چلا کہ امیر بھیرا کہیں سے واپس آتے ہوئے مندر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پنڈت مندر سے نکلا اور راستے میں کھڑا ہو گیا۔ نواسا شاہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ 2 گھڑ سوار جو محافظ تھے اس کے آگے تھے اور 4 گھڑ سوار اس کے پیچھے تھے۔ پنڈت اور آگے ہو گیا۔ آگے والے محافظوں نے اسے پیچھے ہٹ جانے کو کہا لیکن وہ نہ ہٹا۔ اس نے نواسا شاہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے پھر تعظیم میں جھک کر دوہرا ہو گیا۔ نواسا شاہ نے گھوڑا روک لیا۔ پنڈت کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ نواسا شاہ کو سلطان محمود غزنوی نے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ چونکہ ہندوستانی ہے اور ہندو بھی رہا ہے اس لیے وہ یہاں کے لوگوں خصوصاً ہندوؤں کی فطرت اور عادات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ وہ بحیرہ اور گرد و نواح کے لوگوں سے ملتا ملاتا رہے اور ان کی شکایتیں سنے اور انہیں ہر لحاظ سے مطمئن اور خوش رکھے تاکہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو غلام رعایا نہ سمجھے۔ اسی ہدایت کے تحت نواسا شاہ باہر نکلا تھا۔ وہ وہاں کے کسانوں سے مل کر آ رہا تھا۔ پنڈت کو اس نے راستے میں ہاتھ جوڑے کھڑا دیکھا تو وہ گھوڑے سے اتر آیا اور پنڈت سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پنڈت نے اسے دعائیں دے کر کہا، ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے جو بہتر سمجھا وہ کیا ہے۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی قدر کی اور آپ کو یہاں کی حکمرانی عطا کی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ نواسا شاہ نے کہا، اپنی اور سلطان کی تعریفیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ اپنی کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ بیان کریں۔ کوئی شکایت نہیں، پنڈت نے کہا، ایک عرض ہے۔ حضور ہر جگہ جاتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں کی مسجدوں میں بھی گئے ہیں، لیکن آپ مندر کو بھول گئے ہیں، کبھی وہاں بھی آئیں۔ مندر کی مرمت یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نواسا شاہ نے کہا، نہیں حضور۔ پنڈت نے کہا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے شکایت سمجھیں، جو کچھ بھی سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ شہر کے سرکردہ ہندو کہتے ہیں کہ امیر ہر جگہ جا کر لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں، مندر میں نہیں آتے، شاید ہمیں پسند نہیں کرتے۔ میں کسی روز آؤں گا، نواسا شاہ نے کہا۔ دن اور وقت بتا دیں، پنڈت نے کہا۔ ہم آپ کے رتبے کے مطابق کوئی انتظام کر لیں گے اور دستبستہ حاضر رہیں گے۔ نواسا شاہ نے سوچ کر 3 روز بعد کا وقت اور دن بتا دیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر چلا گیا۔ پنڈت مندر میں گیا۔ لاہور سے آئے ہوئے 6 آدمی اس کے انتظار میں تھے۔ پنڈت نے انہیں بتایا کہ سکھپال فلاں دن مندر میں آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے جال تیار کرے گا، لیکن تم لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پنڈت نے کہا، ہو سکتا ہے میں نے جو سوچا ہے وہ میری امید کے مطابق پورا نہ ہو۔ میری ایک کوشش ہے، سکھپال جوان آدمی ہے، میں ان مہاراجوں اور راج کماروں کی کمزوریوں اور عادتوں سے واقف ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں مہاراجوں والی عیش و عشرت حرام ہے۔ وہ دن آ گیا جس دن نواسا شاہ کو مندر میں جانا تھا۔ مندر کے دروازے پر پنڈت نے پھولوں کے لمبے لمبے ہار لٹکائے ہوئے تھے۔ مندر کے ایک بڑے کمرے کو عروسے کمرے کی طرح سجایا گیا تھا۔ اندر ایسی خوشبو تھی جو نشے کی کیفیت طاری کرتی تھی۔ پھل اور میوے کرینے سے رکھے ہوئے تھے۔ 4 نوعمر لڑکیاں کمرے میں کھڑی تھیں۔ نواسا شاہ اس کمرے میں داخل ہوا تو لڑکیوں نے خوشنما ٹوکریاں اٹھا لیں اور نواسا شاہ کے قدموں میں پھولوں کی پتیاں ٹوکریوں سے نکال کر پھینکنے لگیں۔ ان لڑکیوں کے بال کھلے ہوئے اور ان کے اوریاں کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جب ذرا سا جھک کر پھول نچھاور کرتی تھی
تو ان کے جسم پھولدار پودوں کی طرح لہلہاتے تھے۔ ان کے لباس عام ہندو لڑکیوں سے بہت مختلف تھے۔ وہ کسی اور ہی دیش کی معلوم ہوتی تھی۔ ان کے لبوں پر تبسم تھا۔ نواسا شاہ کی نظریں ان لڑکیوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ پنڈت نے ٹھیک کہا تھا، وہ مہاراجوں اور راج کماروں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے اس راج کمار کی دکھتی رگ اپنے ہاتھ میں لینے کا اہتمام کر رکھا تھا، اور یہ اہتمام اثر دکھا رہا تھا۔ فرشی دری بچھی ہوئی تھی اور اس پر مخمل کی چادریں بچھی تھیں۔ گول تکیے رکھے گئے تھے جن کے غلاف بھی مخمل کے تھے۔ مختصر یہ کہ اس کمرے میں وہی سائی دھائی تھی جو مہاراجوں کے خاص کمروں میں ہوا کرتی تھی۔ نواسا شاہ ایک تکیے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی نے جھک کر اس کے پاؤں پر عطر چھڑکا۔ اس نے نواسا شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور لڑکی کے لبوں پر تبسم حجاب سے زیادہ نکھر آیا۔ اس شرمیلے تبسم نے نواسا شاہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے اپنے جذبات کی دنیا میں زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا۔ دوسری لڑکیوں نے اس کے آگے پھلوں کی تشتریاں رکھیں۔ حضور کو تو معلوم ہے کہ مندر میں ماس نہیں آ سکتا، پنڈت نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آپ کے لیے گوشت کا انتظام بھی کر دیتے تو آپ اسے ہاتھ نہ لگاتے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا ہوا نہ ہوتا۔ آپ ہمارے ہاتھ کا پکا ہوا قبول بھی نہ کرتے۔ یہ پھل حاضر ہے۔ آپ نے جو حاضر کیا ہے مجھے اس کی توقع نہیں تھی، نواسا شاہ نے کہا، اور اس نے مسکرا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے اس کے پاؤں پر عطر چھڑکا تھا۔ میزبانوں میں ایک تو پنڈت تھا اور وہ 6 آدمی جو اس کے اغوا کے لیے لاہور سے آئے تھے۔ وہ معزز اور رئیس ہندوؤں کے لباس میں تھے۔ ان کے علاوہ 2 اور ہندو تھے جو بحیرہ کے بہت بڑے تاجر تھے۔ یہ سب نواسا شاہ کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ کمرے میں تاروں کا ترنم نہایت آہستہ آہستہ ابھرنے لگا۔ نواسا شاہ نے چونک کر دیکھا، ایک لڑکی بربط پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان کا ایک نغمہ چھیڑا۔ اس کی آواز میں سوز تھا۔ وہ گنگنا رہی تھی جیسے وہ ندی کنارے تنہا بیٹھی ہو اور اسے یہ احساس ہو کہ ارد گرد کوئی بھی نہیں۔ نواسا شاہ کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر سحر طاری ہوا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خمار نظر آنے لگا تھا۔ لڑکی کی آواز جس طرح آہستہ آہستہ ابری تھی، اس طرح آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ نواسا شاہ کی نظریں لڑکی سے نہ ہٹ سکیں۔ ہم نے آپ کو اس لیے مدعو نہیں کیا تھا کہ کوئی شکایت یا کوئی اپنی ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پنڈت نے کہا۔ ہم اپنے انداز سے آپ سے عقیدت اور اعتماد کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں اپنا وفادار سمجھے۔ آپ کا انداز بہت حسین ہے، نواسا شاہ نے کہا۔ اس کا لہجہ اب مسلمانوں کے امیر کا نہیں تھا، ایک راج کمار کا تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ لڑکی اسی قسم کا ایک اور گانا سنا سکتی ہے؟ وہ لڑکی ایک پشاور گانے والی کی بیٹی تھی، لیکن نواسا شاہ کو بتایا گیا کہ ایک شریف گرانے کی بیٹی تھی اور مندر کی داسی ہے، زیادہ تر بھجن گاتی ہے۔ لڑکی نے بربط کو چھیڑ کر ایک اور نغمہ شروع کیا۔ لڑکی کے گانے میں کوئی غیر معمولی کمال نہیں تھا۔ پنڈت نے ماحول ایسا طلسماتی بنا رکھا تھا کہ بھدی آواز بھی سریلی لگتی تھی۔ نواسا شاہ ایسا مسحور ہوا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ پنڈت کے سوا تمام میزبان کمرے سے نکل گئے ہیں۔ لڑکی کی آواز خاموش ہو گئی تو نواسا شاہ تصوروں کی مترنم گونج میں کھویا رہا۔ اچانک بیدار ہوا اور بولا، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ آپ کی اس کیفیت میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے، پنڈت نے کہا۔ میں نے انہیں اشارہ کر کے اٹھا دیا ہے۔ پنڈت نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور چاروں لڑکیاں جھک کر الٹے قدموں دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ نواسا شاہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ چلی کیوں گئی ہیں؟ اس نے تشنہ سی آواز میں پوچھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ راگ رنگ حرام ہے، پنڈت نے کہا۔ میں نے انہیں کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا، اگر آپ چاہیں تو بلا لیتا ہوں۔ نہیں، نواسا شاہ نے کہا، یہ راگ رنگ حرام ہے حضور، پنڈت نے کہا۔ ایک بات کہوں، بری لگے تو معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے دل سے نہیں کہا کہ یہ سب حرام ہے، اپنے دل پر جبر نہ کریں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، انسانوں کے دلوں کی بات ان کی آنکھوں میں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اچھا کیا ہے۔ آپ کو اسلام کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔
لیکن آپ جوان ہیں، اپنے دل پر پتھر نہ رکھیں، ورنہ آپ کا دل ان پابندیوں سے باغی ہو جائے گا اور آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ اپنی عادتیں اور اپنی فطرت آہستہ آہستہ بدلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یکلخت شراب بھی ترک کر دیں اور وہ عیش و عشرت بھی جس میں آپ جنے پلے اور جوان ہوئے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ماحول کو اور ان لڑکیوں کو دیکھ کر آپ دوراہے پر آ رکے ہیں۔ آپ کے اندر مسلمان اور ہندو کا تصادم ہو رہا ہے۔ یہ ہوتا رہے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کو ہندو پر غالب آنے دیں، لیکن ہندو کو راضی رکھ کر اس سے نجات حاصل کریں۔ نواسا شاہ پنڈت کی باتوں کے حسین جال میں آ گیا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، آپ کی باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ صاحب بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے یہ اہتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، پنڈت نے کہا۔ آپ کی یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے، لیکن چوری چھپے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے مندر میں اپنے محل کی راتوں کو تازہ کیا ہے۔ آپ کو سلطان نے جو رتبہ دیا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ میں آپ کی پردہ پوشی کروں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا کہ آپ کی جذباتی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور آپ کو مسلمانوں کی طرف سے جو نازک ذمہ داری سونپی گئی ہے اس سے بھی آپ کوتاہی اور چشم پوشی نہ کر سکیں۔ پھر آپ آہستہ آہستہ ذہن سے عیش و عشرت کو نکالتے چلے جائیں۔ نواسا شاہ جوان تھا۔ 4-5 ماہ پہلے تک وہ محلات کی ان عیاشیوں میں رہا تھا جنہیں جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس نے مسلمان ہو کر اپنا دل مار لیا تھا۔ مولوی سعید اللہ قاسمی اور امارت کے حکام نے اسے اسلامی سانچے میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نئی زندگی اور نئے مذہب کو بخوشی قبول کر چکا تھا اور اس نے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے تھے، مگر پنڈت نے اس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے نہایت استادی سے اس کے اندر ہندو راجکمار کو بیدار کر دیا۔ نواسا شاہ نے اتنی حسین لڑکیوں کو، ان کے تبسم اور ان کے طلسماتی انداز کو دیکھا تو وہ ڈگمگانے لگا۔ اگر میرے ماتحت حاکموں کو پتہ چل گیا تو میرا اعتماد ختم ہو جائے گا، نواسا شاہ نے کہا۔ وہ مجھ پر الزام عائد کریں گے کہ میں ہندوؤں کے ساتھ مل گیا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا۔ پنڈت نے اسے اپنی زنجیروں میں اور زیادہ مضبوطی سے جکڑنے کے لیے کہا۔ میں آپ کو ذمہ داریوں سے بھی نہیں ہٹنے دوں گا اور میں آپ کو اسلام سے بھی منحرف نہیں ہونے دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمان امراء بھی چوری چھپے عیاشی کرتے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس کی صرف ایک بیوی ہو۔ انہوں نے 3-3 4-4 بیویاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ بیویاں بدلتے رہتے ہیں، جو پرانی ہو جاتی ہے اس کی جگہ نئی لے آتے ہیں۔ نواسا شاہ کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی۔ پنڈت نے زہر میں بھجا ہوا ایک اور تیر چلایا۔ اس نے کہا، آپ اپنے جن ماتحت حاکموں کی بات کر رہے ہیں کبھی ان کے گھروں میں جھانکیں۔ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لائے۔ یہاں ان کی راتیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ بسر ہو رہی ہیں۔ وہ شراب بھی پیتے ہیں اور صبح جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو پکے مسلمان ہوتے ہیں۔ میں انہیں روک سکتا ہوں، نواسا شاہ نے کہا۔ مجھے سلطان نے کہا تھا کہ کسی کو عیش و عشرت میں نہ پڑنے دینا، کسی حاکم کا گناہ معاف نہ کرنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ سازش کا شکار ہو جائیں گے، پنڈت نے کہا۔ یہ لوگ آپ پر ایسے الزام عائد کریں گے کہ سلطان محمود بھی چکرا جائے گا اور آپ کو اس جرم میں جلال کے حوالے کر دیا جائے گا کہ آپ نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ اندر سے ہندو بن کر سلطنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ نو عمر ہیں، انسانی فطرت کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ انسان اپنے نفس کا غلام ہے۔ اس کی نفسیاتی ضروریات پوری نہ ہوں تو وہ اپنے روزمرہ فرائض خوش اسلوبی سے انجام نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے اوپر جبر نہ کریں، کبھی کبھار یہاں آ جایا کریں، مجھے آپ اپنا مخلص دوست پائیں گے۔ میں آیا ہوا تو ہوں، نواسا شاہ نے کہا۔ نہیں، پنڈت نے کہا، باہر آپ کے محافظ کھڑے ہیں، آپ کے عملے کو معلوم ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے 1-2 جاسوس بھی موجود ہوں۔ میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ چلے جائیں۔